لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواہران عزیز، آج پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں. درس نمبر 3 اور موضوع قرآن کریم، جیسا کہ ہمارا سلسلہ گفتگو رہا ہے. اور جو PDF آپ سب کو ارسال کر دیا گیا اسے بغور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کی آڈیو بنا کر ہمیں ضرور آپ لوگ بھیجیں. خواہران، آج کا جو موضوع درس ہے وہ قرآن کریم سے ریلیٹڈ ہے. تلاوت قرآن کریم کے آداب، کہ قرآن کریم کی تلاوت جب بھی کریں تو باوضو ہو کر کریں. قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. قرآن کریم میں تلاوت کے وقت جہاں جہاں رحمت و برکت و بشارت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور جہاں جہاں غضب و عذاب اور جہنم کی سزا کا تذکرہ ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. یہی طریقہ امام معصومین علیہ السلام کا رہا ہے. قرآن کریم کے اختتام پر صدق اللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. قرآن کریم پڑھنے کے بعد اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تمام عزیز و اقارب اور عزاداران امام حسین کی طرف سے، پنجتن پاک امام ائمہ معصومین علیہ السلام، شہدائے کربلا و اسیران کربلا، انبیاء و مرسلین کو ہدیہ کریں. اور اس کا ثواب شہدائے مدافعین حرم. شہدائے مدافعین حرم کون ہیں؟ وہ شہداء کہ جنہوں نے حرم کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی روضے کی حفاظت کی، جنہوں نے جناب زینب کی روضے کی حفاظت کی. تو جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے حرم کو بچانے کے لیے، انہیں شہدائے مدافعین حرم کہا جاتا ہے. تو ان کی روح کو اور اپنے تمام مرحومین اور تمام مومنین مومنات کو ایصال کریں. خواہران، ایک بات میں یہاں واضح کر دینا چاہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب قرآن پورا مکمل ختم ہی کر لیں تو ہی ہم ہدیہ کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یا جب پورا مکمل قرآن ختم ہی کر لیں تو ہم صدق اللہ العلی العظیم کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جب بھی ہم کسی سورہ کی تلاوت فرمائیں، جب بھی ہم قرآن کی تلاوت فرمائیں، اس کے کچھ جز کی تلاوت فرمائیں اور جب ہم اسے مکمل کریں تو اس کے بعد ہمیں صدق اللہ العلی العظیم کہنا ہے. اور جب ہم تلاوت کریں تب ہم اسے بخش سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں مرحومین کی ارواح کو. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب تک مکمل ختم نہ کر لیں تب تک ہم ہدیہ نہیں کر سکتے. قرآن کریم کے بارے میں غور و فکر کریں. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو اس کے منکر ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. قرآن کریم کی کما حق و تلاوت یہ ہے کہ بندہ قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور اس کو ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سورہ صاد 29. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتارنے کا اصل مقصد بتایا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے، نہ کہ صرف زبانی تلاوت. اگرچہ تلاوت کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے لیکن
جب انسان غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں ایک الگ ہی لطف کا احساس ہوتا ہے، ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو دیکھیے آپ کے قلب کو کتنا سکون ملے گا کہ پروردگار عالم کس طرح سے مثالوں کے ذریعے باتوں کو سمجھاتا ہے، کس طرح سے ہم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ پروردگار سے قریب محسوس کریں گے ہم اپنے آپ کو، کیونکہ ویسے بھی اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اسے اور زیادہ لطف ملے گا۔ حالانکہ سرسری طور سے آپ جب بھی جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی بھی تلاوت کا ثواب ہے، قرآن کو سننے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، تو ثواب تو ہے، لیکن اگر ہم اس میں غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں تو اس کا انداز الگ ہوگا، اس کا لطف الگ ہوگا، اس کا مزہ الگ ہے۔ تو خواہران جب بھی ہم تلاوت کریں تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم کچھ ترجمہ بھی پڑھ لیں، کچھ تفسیر بھی اس کی دیکھ لیں، اس کے بارے میں سوچیں اور سمجھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مجہورا۔ سورہ فرقان میں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کریم میں غور و فکر نہ کرنا اور اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا بھی گویا قرآن کریم کو ترک کرنا اور اسے بالائے طاق رکھنا ہے۔ اگر انسان قرآن میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دے اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا ہے اسے جاننے کی کوشش نہ کرے تو یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ سورہ مزمل میں پروردگار کیا فرماتا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ترتیل کے معنی ہے حروف کو ان کے مخارج اور ان کے صفات کے ساتھ ادا کیا جائے اور وقف و وصل کی رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے، کہ جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کرے، جہاں وصل کرنا ہے وہاں پہ وصل کرے، ملا کے پڑھے۔ وقف کے معنی توقف کے ہیں، رکنے کے ہیں، اور وصل کے معنی ملانے کے ہیں۔ وقف کے بارے میں قرآن کریم کی ہر آیت کے اختتام پر رکنا چاہیے، اس آیت پر کوئی بھی علامت ہو، اس لیے کہ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے۔ بحوالہ مجمع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 378۔ وصل کے بارے میں آیت کے درمیان اگر علامت ہے تو اس کی رعایت کرنی چاہیے، اگر علامت کی رعایت نہیں کی جائے گی تو معنی بدلنے کا خوف ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ علامتوں کی رعایت کی جائے۔ کچھ مشہور علامتیں کہ جن کا ذکر اس طرح سے ہے کہ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں رکنا ضروری ہے، اگر نہ رکا گیا تو معنی بدلنے کا امکان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں اسے اچھے سے اس کی تشریح کی تھی، آپ لوگوں کو ایکسپلین کر کے بتا دیا تھا کہ میم وقف لازم میں اس پہ نہ رکنے سے کس طرح کے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں رکنا چاہیے، اگر نہ رکا جائے تو معنی بدلنے کے امکان ہے۔ لام الف یہ وقف ممنوعہ کی علامت ہے، جہاں یہ علامت ہو وہاں نہیں رکنا چاہیے اور رکنے سے معنی بدلنے کا امکان ہے، اسی لیے لام الف کے بعد سے تلاوت شروع کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لام الف کا جب ذکر آ گیا تو اس کو بھی ایکسپلین کرتے چلوں کہ لام الف اگر گول دائرے کے ساتھ آتا ہے تو ہمیں اختیار ہے رکیں یا ملا کر پڑھیں۔
لیکن اگر صرف لام الف آ گیا آیتوں کے درمیان میں، اس کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہے، گول دائرہ نہیں بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہمیں نہیں رکنا ہے، وہاں پہ ہمیں ملا کے پڑھنا ہے، وصل کرنا ہے اور اپنی تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ تو خواہران جتنا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اس پہ آپ لوگ غور کریے، اور بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آڈیو ریکارڈنگ کریے، ہمیں ارسال فرمائیے، اور اس کے بعد اس میں سے 10 کوشچنز جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا 10 سوالات بنا کے آپ لوگ بھیجیں، اور جو آپ لوگوں کو سوال پوچھنا ہو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔